ہدایت کے بدلے گمراہی کون لوگ خریدتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے 20 میں ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن نے جانتے بوجھتے ہدایت کو گوا دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی۔ ہم جب بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ہر آسائش ہے اور ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں تو فوراً سے ہم ان پر رش کرتے ہیں۔ انسان کی بے وقوفی کی اس سے بڑی انتہا کیا ہوگی کہ ہم دنیاوی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس طرح تو بل گیٹس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ لیکن ہم میں سے اکثریت کو شیطان نے دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن کر دیا ہے کہ ہم ہر حلال اور حرام طریقے سے اس دنیا میں سروائیول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت ہمیں آ پکڑتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے تو ان کی تجارت ان کے کوئی کام نہ آئی اور نہیں ہیں یہ اب ہدایت پانے والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں راستہ دکھا دیا ہے، اب لوگ جانتے بوجھتے اپنے لیے گمراہی پسند کریں تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جسے ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی آنکھوں کا نور لے لیا اور انہیں ظلمت کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی ہمارے پاس روشن کتاب موجود ہے، ہمارے پاس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سبب اللہ تعالیٰ پھر ہماری آنکھوں کا نور لے جاتے ہیں۔ آیتوں سے انکار کرنے سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ قرآن میں سب سچ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ہم قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ حرام سے بچو، ہم میں سے کتنے لوگ حرام اور حلال کا خیال رکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سود سے پرہیز کرو، ہمارے ہاں کوئی کام سود کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی نمائش نہ کرو، لیکن ہم کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بے نور کرنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ قبر میں کیسے سوال کیے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، ہر چیز سے واقف ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر گمراہ ہو رہے ہیں تو ہم اندھے ہی ہوئے نا۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یعنی ہمارے پاس کان ہے لیکن ہمیں کوئی دین پر عمل کرنے کا کہے تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے، تو در حقیقت ہم بہرے ہیں۔ حق کی بات کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں تو دراصل ہم گونگے ہیں۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو کیا ہم اندھے نہیں ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، لہٰذا وہ نہیں لوٹیں گے۔ کس کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، حق کی طرف، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے اور بینک سودوں سے بھرے ہوئے ہیں، نماز ہم پڑھ نہیں رہے کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ وہ بظاہر مسلمان ہیں اور دنیا کا فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی سزا ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ آنکھیں، کان، زبان، انسان کو ہدایت ملتی ہی حق بات سن کر یا کہہ کر یا دیکھ کر ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دوسری مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی مثال بارش جیسی ہے کہ آسمان سے برس رہی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی اور بجلی چمک رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی انگلیاں کانوں کے اندر ٹھونسے ہوئے ہیں کہ اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں۔ اللہ نے ایسے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں بارش یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی قرآن ہے، اس میں گرج اور بجلی یعنی شریعت کی پابندیاں ہیں۔ تو احکام ان کو اپنے مطلب کے لگتے ہیں تو وہ اسے فوراً قبول کر کے فالو کر لیتے ہیں، اور جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں ان پر ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ یہ برق ان کی بصارت کو لے جائے۔ حالات یہ ہیں کہ جب کچھ بجلی یعنی روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا چھا گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر دیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے منافقین کی آنکھوں کو ہی لے جاتے، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ جو جہاں رہنا چاہتا ہے اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ ان آیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم بھی تو انہی لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اللہ کی شریعت کے بس ایک پہلو کو تھامے ہوئے ہیں۔